السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کا سوال قرآن کا جواب میں لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں، آپ کا میزبان منور حسین صدیقی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں تک اس چینل کو پہنچائیں تاکہ قرآن کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچ سکے، اس لیے کہ یہ قرآن بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اس قرآن میں سب کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور سب سے پاورفل طاقت یہی ہے کہ اس قرآن کے سننے سے انسان سمجھے یا نہ سمجھے مگر اس کا دل پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ بہرحال مسلسل ہم لوگ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کا سپورٹ مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حج کا کیلنڈر کے حساب سے ایک سوال ہے، سوال موجودہ دور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں جو کیلنڈر تیار کیے جاتے ہیں وہ بہت حد تک صحیح ہوتے ہیں اور چاند کے حساب کے مطابق ہوتے ہیں، تو کیا حج کے لیے کیلنڈر کے حساب سے تاریخ متعین نہیں کی جا سکتی؟ آج کل کیونکہ ہم لوگ مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز کو ہم اپنے عقل کی کسوٹی پر تولنا چاہتے ہیں، ہر چیز سائنس کا دور ہے، سائنس اسی چیز کو مانتی ہے جو اپنے پروگرام کے تحت یعنی اپنے فارمولوں کے تحت وہ سارا کا سارا فٹ آ جائے تو اسی کو مانتا ہے۔ تو اسی دور میں رہتے رہتے انسان ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے، کیا ہم وہ نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان بالغیب، غیب کی چیزیں صرف اللہ جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ غیب تو صرف غیب ہے، وہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین و آسمان کے خزانے دکھائے گئے، سارے علوم کو ان کے ہتھیلی پہ لا کے رکھ دیا گیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، یعنی میں علم کا شہر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر پوری دنیا نہیں ہو سکتی، دنیا کا الگ مقام ہے، ایک شہر کا الگ مقام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابها علی، یعنی علم کا شہر تو میں ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی بڑی باکمال شخصیت ہے، مگر یہ سب کچھ کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے جو اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال ہم بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کیلنڈر کبھی غلط ثابت ہو جاتی ہے، ہاں زیادہ تر موافق ہوتی ہے مگر کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے، اتفاق کی بات ہے کہ اگر اسی سال غلط ہو گئی، اسی لیے فرمایا گیا۔ سوال کیا ہے دیکھیے، حج کے لیے کیلنڈر کے حساب سے تاریخ متعین نہیں کی جا سکتی۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے حج کے تعین کے لیے چاند کو حساب کا پیمانہ رکھا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 یعنی 189 میں ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ تم سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، تو کہہ دو کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، کیلنڈر کے حساب سے اس لیے یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں غلطی کا امکان ہے۔ آپ نے خود اس سوال میں کہا ہے کہ کیلنڈر بہت حد تک صحیح ہوتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ غلطی کا امکان تھوڑا ہی صحیح ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلامی معاملات سارے کے سارے چاند سے ہی متعلق ہے، چاہے وہ رمضان کا چاند ہو، چاہے شب برات چاند ہو، چاہے وہ حج کا چاند ہو، آپ کو چاند دیکھ کر کے ہی تاریخ طے کرنی لازمی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اور ایک سوال حج سے ہی متعلق ہے، بعض دوستوں نے کہا حج کے دوران تجارت۔ سوال: میں اونی شالوں کا تاجر ہوں، حج کو جاتے ہوئے میں نے چند شالیں اس ارادے سے ساتھ لے لی کہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے ہاتھ فروخت کر کے کچھ کما بھی لوں۔ جب میں وہاں یہ شالیں فروخت کرنے لگا تو ہمارے بعض ساتھیوں نے مجھے لعن و طعن کیا اور کہا کہ تم حج کے لیے آئے ہو یا تجارت کے لیے؟ کیا شریعت کے لحاظ سے میرا یہ عمل صحیح نہیں تھا؟ جواب سنیے۔ جواب: شرعی لحاظ سے آپ کے اس عمل میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے حج کے دوران میں تلاش معاش اور حلال کمائی کی اجازت دی ہے۔ سورۃ البقرہ میں حج کے احکام کے ضمن میں آیت ہے 198 یعنی 198 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ساتھیوں نے آپ کے اس عمل پر اعتراض ناواقفیت کی وجہ سے کیا ہو، یا اس خیال سے کیا ہو کہ کمانے کے لیے آدمی کے سامنے اللہ نے چاہا تو پوری عمر پڑی ہے، جبکہ مقامات مقدسہ میں قیام کے دن گنے چنے ہوتے ہیں جن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ پھر یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ حاضری نصیب ہو یا نہ ہو۔ ایسی حالت میں آدمی کو اپنا سارا وقت اور ساری توجہ اس مقصد پر مرکوز رکھنی ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہزاروں میل کے سفر کی مشقت برداشت کی گئی ہو سکتا ہے ساتھیوں نے اس لحاظ سے اعتراض کیا ہو۔ تجارت یا اور دوسرا کوئی کام، مثال کے طور پہ وہاں جا کر کے ہوٹل بازی، وہاں جا کر کے دعوتوں کا اہتمام۔ اب ایک خاندان کے کچھ لوگ گئے ہیں، کسی کو کہیں پر روم ملا، کسی کو کہیں اور پر روم ملا، کسی کو عزیزیہ میں مل گیا، کسی کو اور زون میں مل گیا۔ اب ایک دوسرے کے دعوت کا تبادلہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہے، نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے لیٹ سے سونے کی وجہ سے فجر کی نماز بھی غائب ہو جاتی ہے بہت سارے حجاج کرام۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب مکے کا سفر ہو، مدینے کا سفر ہو، تو اور کوئی غرض، کوئی مقصد سامنے نہ ہو سوائے اس کے کہ بس رضائے الہی ہو۔ ہاں، تجارت اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی روٹی تلاش کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ مگر کیونکہ وہاں پر ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اب تجارت کے لیے اب تو بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، گھنٹوں میں جدہ پہنچ جاتا ہے، گھنٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اب تجارت کی غرض سے گیا ہے حج کے لیے، اب تجارت کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، جدہ جانا پڑ رہا ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور کہیں جانا پڑ رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ نماز اس کی باہر ہو رہی ہے، تو کہاں ایک نماز کا ثواب 27 کا اور کہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا، تو سراسر آنکھوں کے سامنے آپ کا یہ گھاٹا ہو رہا ہے۔ تجارت تو ساری زندگی کرنی ہی پڑے گی، بلکہ جب تک سانس چلتی ہے تب تک آپ کو کمانا ہی پڑے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب حج کا سفر ہو تو صرف اور صرف سامان بھی کم ہو، خرید و فروخت بھی نہ ہو، بالکل بقدر ضرورت سامان امان ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، بس عبادت ہی عبادت ہو، عبادت ہی عبادت ہو، عبادت ہی عبادت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اب رمضان کے بعد فوراً حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حج کے ایام شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جن ساتھیوں نے جانے کا ارادہ کیا ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ ہمیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، مگر ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ حج کرنے کے لیے کئی لاکھ کی خرچ کرنے پڑتے ہیں،
آپ اگر حج کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں اگر آپ کے والدین حیات سے ہیں، پیار و محبت کی نظر سے ان کے چہرے پہ ایک بار نظر ڈالیے، ایک حج کا ثواب، 2 بار ڈالیے 2 حج کا ثواب، 3 بار ڈالیے 3 حج کا ثواب، اور وہ بھی حج مبرور کا ثواب، یعنی جس حج میں کوئی غلطی نہیں، کوئی لغزش نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی، ایسا حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ مگر پھر بھی مالداروں کے اوپر حج فرض ہے، جیسے ہی حج کے ایام آئے تو حج کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے جملہ مسائل کو حل فرمائے، پریشانیوں کے پریشان کو دور فرمائے، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال اور طیب روزی نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، نا قدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے والدین، اساتذہ، دوست احباب جو گزر چکے ان کی مغفرت فرمائے، جو حیات سے ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ایک اہم موضوع کے ساتھ، ایک اہم جو ہے سوال و جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی منور حسین صدیقی کو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔